من ذا الذی، کون ہے وہ؟ عربی کا ایک شعر ہے کہ ان الفتى من یقول ہا انا ذا، یہ ذا کا لفظ من ذا الذی، ان الفتى من یقول ہا انا ذا لیس الفتى من یقول کان ابی، اصل جوان ہمت اور جوان مرد تو وہ ہے جو کہ یہ میں ہوں، میدان میں کھڑا ہوں، مبارزت کر رہا ہو، چیلنج دے رہا ہو، مقابلہ کرو۔ وہ نہیں ہے نوجوان اور جوان جو کہ میرا باپ ایسا تھا، پدرم سلطان بود، وہ باپ کے کارناموں سے فخر کر رہا ہو، تو یہ فتوت نہیں ہے، یہ شجاعت نہیں ہے، بلکہ خود بتاؤ کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو یہ ہے وہ انداز، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہ بات اصل میں تو مجھے ذرا اگلے درس میں بیان کرنی ہے، لیکن اجمالاً یہاں آ جائے، یہ ذرا وہی اپنے ذہن میں شجرہ بنا لیجئے۔ اللہ کی محبت اور رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنا، اس کی دو مدیں ہیں، مد کہتے ہیں نا، زکوٰۃ کی مد، فلاں مد، اس کی مد، دو مدیں ہیں، ایک غرباء، فقراء، مساکین، یتیموں، بیواؤں، ان پر خرچ کرنا، ایک اللہ کے دین پر خرچ کرنا، یہ دو مدیں بالکل الگ الگ ہیں۔ پہلی مد کے لیے زیادہ اہم لفظ ہے صدقہ، اور زکوٰۃ کے مصارف میں بھی اکثر و بیشتر وہی ہیں، اسی لیے سورہ توبہ میں لفظ صدقات آیا ہے زکوٰۃ کی جگہ، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ سورہ توبہ کی آیت جس میں زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے، وہاں لفظ زکوٰۃ نہیں آیا، صدقات آیا۔ تو صدقہ یا زکوٰۃ، اس کا اثر کیا ہے لوگوں پر؟ یتیم ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ اپنے بچے کو اپنے بھتیجے کو دے رہے ہیں نا، بیوہ ہے، آپ کی بھابھی ہے یا کوئی آپ کی عزیزہ ہے، اس کو دے رہے ہیں، کوئی اور ہے آپ کا ہم جنس ہے، ہم قوم ہے، ہم نوع ہے، چلیے اس کو آپ دے رہے ہیں، درجہ اس کا بھی بڑا اونچا ہے، لیکن اس سے کہیں بلند تر درجہ ہے براہ راست اللہ کو دینا۔ اس کے لیے دو الفاظ آتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسنہ اللہ کو دینا۔ اللہ کو قرض، دین اللہ کا ہے، وہ تو تمہارے بھائی بند ہیں، تمہارے ابنائے نو ہیں، تم غریبوں کو نہیں دو گے وہ تمہارے پیٹ بھی چاک کریں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے فلسفہ، جیسے کہ آج کل دنیا میں جس کو کہتے ہیں انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم، کیپٹلسٹک سوسائٹی میں بھی کوئی بھی ویلفیئر الاؤنس، کوئی فلاں، کوئی ان ایمپلائمنٹ الاؤنس دے کر ان غریبوں کو بہرحال کچھ نہ کچھ خاموش رکھنا پڑتا ہے، ورنہ تو وہ پیٹ چاک کر دیں گے۔ تو یہ تو تمہارا اپنے معاشرے کی ایک ضرورت ہے، وہ تم کر رہے ہو، پھر بھی اگر اس میں رضا جوئی صرف اللہ کی ہوگی تو یہ اللہ جو ہے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ کے لیے دیا ہے لہذا اس کا اجر و ثواب بہت ہے، لیکن اللہ کے دین کی دعوت اور سربلندی، شہادت حق اور اقامت دین، اللہ کے نظام عدل و قسط کو بالفعل قائم اور نافذ کرنے کے لیے، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت میں پیسہ لگانا، دین اللہ کا ہے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جو لگاؤ گے وہ براہ راست ہے انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کو قرض حسنہ دینا۔